پیارے بھائیوں، حسینی بنیے، اور حسینی وہی ہے، حضرت حسین سے محبت کرنے والا وہی ہے جو ان کے طریقے پہ چل کر انہوں نے کربلا میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نمازیں ادا کی۔ جب نیزے، تلواریں، ہزاروں کا لشکر، گھوڑے جب ان کو روندنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور جو نماز نہیں چھوڑتا وہ حسین سے پیار کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسین سے بغض رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم کی ذات و اقدس و مقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ صاحبوں، ساتھیوں، معزز اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا جو مقام میں نے آپ کی ہاں تلاوت کیا ہے، اس میں اگر کوئی شخص مشکل وقت میں نماز اور صبر سے کام لیتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور ایک صبر، تو وہی اللہ کے ہاں مقبول اور کامیاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، وہ زندہ ہے، آپ ان کو مردہ نہیں گمان کر سکتے، نہیں کہہ سکتے، مگر اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں دیا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، ان کو کس حال میں زندہ رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، وہ کس حال میں ہے۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو یہ بہت ہی لمبی ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 10 محرم کو نماز ترک نہیں کی۔ جتنے لوگ کہتے ہیں یہ سڑکوں پہ کھڑے پانی پلانے والے یا ڈیک چلانے والے، یہ کہتے ہم عاشق ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
حالانکہ ان کی محبت کا ان کے ساتھ دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ حسین تو نمازی تھا، اس نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ کل کی بات میں گیا غلام محمد آباد، کوئی چوک کوئی سڑک ایسی نہیں یہاں پر لوگ پانی لے کر نہیں کھڑے، اور مساجد میں ظہر کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ جب حالت یہ ہو جائے قوم کی کہ جو اللہ کا عظیم گھر ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مقصد ہے اس کو ترک کر دے، جس کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ترک نہیں کیا بلکہ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ مان لیتے ہیں کہ دلیل کیا ہے اس کی۔ آپ 10 محرم کا روز ہے، ظہر کا وقت ہے، تو یہ شیعہ دوستوں کی کتاب ہے، یہ کتاب شیعہ دوستوں کی ہے۔ اس کی صفحہ 549 پہ لکھا ہے کہ جنگ جاری تھی تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکے، ہم نماز ادا کر لیں۔ اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو جنگ کر رہی تھی مخالف جماعت، انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، جنگ کو روک دیا جائے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور اگر میں وہ دلائل دوں کہ انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا آپ کو، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ خیر اس طرف نہیں جانا چاہتا، ایک ہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 550 پہ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اصحاب ظہر کی نماز ادا کرنے کے 2 گھنٹے بعد شہید ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے، یہ شیعہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے سیرت سید الشہداء علیہ السلام، اس میں لکھا ہے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 551 پہ بھی یہی لکھا ہے کہ ظہر سے 2 گھنٹے بعد تک سارا قافلہ اصحاب بہشت میں جا پہنچا۔ اب صرف وہ نوجوان جو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے خیموں میں موجود تھے، وہ باقی بچے 2 گھنٹے میں۔ اور ان میں شہید ہونے والوں کے ناموں میں جو نام نہیں لیے جاتے وہ بھی لکھے ہیں اسی پہ، اسی کتاب میں لکھے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ابو بکر و عون بن علی، اور پھر لکھا ہے عبداللہ، جعفر، عثمان، یہ آخری شہیدوں میں سے ہیں۔ کبھی کسی نے ابو بکر نام کا تذکرہ آج تک نہیں کیا اور عثمان نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ تیسری پھر شہادت اسی کتاب سے کہ حضرت عبداللہ بن حسن، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا تھا، عبداللہ بن حسن، اور ان کے بعد ظہر کے بعد 4 گھنٹے میں
شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی جنگ ختم ہو گئی. یعنی جو حضرت حسن کا بیٹا تھا وہ بھی شہید ہوا ہے اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے اسی جنگ میں. اور پھر نماز پڑھتے رہے. اب اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نمازیں ادا کرتے تھے تلواروں کے سائے میں. ہم تو پنکھے کے نیچے نماز ادا نہیں کرتے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نماز ادا کرنے والے کا تعلق حسین سے ہے یا بازار میں رہنے والے کا تعلق حسین سے ہے. کیونکہ حسین نے تو کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور ہم ہر سہولت کے ہوتے ہوئے نماز کو ادا نہیں کرتے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حسین سے پیار ہے. وہ جو پانی کا گلاس کسی کو نہیں پلاتا وہ حسین سے پیار نہیں کرتا. دعویٰ یہ. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں پیار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ جو نماز ادا کرتے انہیں پیار ہے. جو نماز ادا نہیں کرتے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں اپنا رہے. اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ اس کو پھر اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تو میری بات تو مانتا نہیں. اب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گیا کہ تم نے نماز تو پڑھی نہیں تو پھر یہ ناراضگی کا جو سبب ہے اب اس سے بچنے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسلمان نماز ادا کرے. ہم نماز ادا نہیں کرتے اور یہ پتہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی، جو نماز پڑھتا ہے وہ حسینی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی نہیں ہے. اب غور کیجئے اس بات پہ. آپ نے حسینی بننا ہے اگر حسینی بننا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. اگر حسینی نہیں بننا تو آپ کو نماز معاف. پھر جائیں. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اگلی بات بھی یہ آخری دعا ہے. یہ بھی شیعہ کتاب وہی وہ میں نے جو بتلائی آپ کو سیرت سید الشہداء اسی میں یہ صفحہ 552 ہے. اس کے اوپر دعا لکھی ہوئی ہے. آخری دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس دعا میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اللہ کو پکارا ہے. لفظ ٹو لفظ. دعا لمبی ہے، عربی بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے. صرف اپنے اللہ کو پکارا ہے. میں تلاش کرتا رہا کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بیٹھ کر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے. نہیں پکارا. یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے کہ ہم آج مشکل میں ہیں ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے آؤ، لیکن نہیں بلایا. صرف ایک اللہ سے مدد مانگی ہے، ایک اللہ سے دعا کی ہے، ایک اللہ کو پکارا ہے، ایک اللہ سے مانگا ہے. یہ دعا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج کوئی جو مرضی کہتا رہے ان کے نام لے کر، کیونکہ پاکستان میں تو قانون کسی چیز کا بھی نہیں ہے. اور مجھے بات یاد آئی حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی. ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی نے ان سے سوال کر دیا
کہ پاکستان میں اسلام کب اور کیسے آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان میں اسلام نہیں آ سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ ہم نے بڑا تعجب کیا اور دوبارہ سوال کو دہرا دیا، کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا یہاں پر کوئی ضابطہ اور اصول قرآن کا اور شریعت کا نہ مانا جائے، وہاں پر اسلام نہیں آ سکتا۔ جس اسلام آباد نے قانون کو نافذ کرنا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہ سارے کے سارے سود کے حامی ہیں، اسلام نہیں آ سکتا۔ جب تلک سود سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جائے گا تب تلک تمہاری رگوں میں غیرت مند خون نہیں آئے گا، آپ کے پیٹ میں وہ حلال غذا نہیں جائے گی۔ جب تک حلال غذا آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گی اسلام نہیں آ سکتا۔ یہ ہندو نے اسمبلی میں تقریر کی ہے چند دن پہلے، اس نے کہا مجھے تانا دیتے ہو، سندھ کا ایم این اے ہے، مجھے تانا دیتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، آپ کافر ہیں، اور تم نے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ شروع کی ہے۔ قرآن کی آیتیں اس نے دی ہیں حوالے کے طور پہ، سورۃ بقرہ سے دی ہیں، حدیث رسول اللہ کے حوالے دیے ہیں اس نے۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، سندھ اسمبلی میں ایک ہندو ایم پی اے نے شراب کے خلاف بل پیش کیا ہے اور تمام ایم پی ایز مسلمان انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا شراب کے قانون کو باقی رکھا جائے، اس پر پابندی عائد نہ کی جائے۔ یہ مسلمان ایم پی ایز سندھ کے اسمبلی کے، اور اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ سیدنا حسین سے محبت کی بات کرتے ہیں، آپ سیدنا حسین سے پیار کی بات کرتے ہیں، اور تم سے بڑھ کر اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور بعد میں کہتا میں حسین سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی محبت نہیں ہے ان کی حسین سے۔ اگر محبت حسین سے ہے پھر قرآن کی ایک ایک بات کو اپنانا پڑے گا، اگر محبت حسین سے ہے پھر پیغمبر کی ایک ایک بات کو اپنانا پڑے گا، اگر محبت حسین سے ہے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا پڑے گا، اگر محبت حسین سے ہے تو پھر اصولوں کو اپنانا پڑے گا، جن اصولوں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سودے بازی نہیں کی تھی، نہیں مانا تھا۔ کہا ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم اس ضابطے کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ آج ہماری بھی آواز یہی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی جملے ہم دوہرا رہے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو شریعت کے منافی ہو۔ ہم اس ضابطے کو نہیں مانتے، ہم اس محبت کو بھی نہیں مانتے، ہم تمہاری اس عقیدت کو بھی نہیں مانتے۔ عقیدت وہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات پر پہرا دیا جائے، اپنی نسل کو بتلایا جائے، اپنے بچوں کو بتلایا جائے، اور اپنی عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا جائے۔ وہ بن سنور کر میک اپ کر کے فاش لباس پہن کر وہ جاتی ہیں، اور پھر آپ کے جوان بیٹے بھی جاتے ہیں۔ یہ سرگودے میں کیا واقعہ پیش آیا 9 سالہ بچی سے، اس کے بعد ایک واقعہ اور رپورٹ ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں آپ، جن کے بچے مسجد میں بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ٹائم نوٹ کریں، 8:30 بجے چھٹی ہوتی ہے مغرب کے بعد، اپنے بچوں کو لے کر بھی جائیں چھوڑ کر بھی جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسجد سے باہر اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مسجد اسلامیہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچے کو مسجد چھوڑ کر بھی جائیں اور لے کر بھی جائیں۔ حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ بچوں کا دکان پہ سودا لینے کے لیے بھیجنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، حسینی بنیے، اور حسینی وہی ہے، حضرت حسین سے محبت کرنے والا وہی ہے جو ان کے طریقے پہ چل کر
انہوں نے کربلا میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نمازیں ادا کی. جب نیزے، تلواریں، ہزاروں کا لشکر، گھوڑے جب ان کو روندنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. اور جو نماز نہیں چھوڑتا وہ حسین سے پیار کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسین سے بغض رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.